هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاب أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام، مشائخ عظام، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جنت جو ہمارا اصلی گھر ہے، اپنی جنت جو ہمارا اصلی گھر ہے، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت ہی سے دنیا میں بھیجے گئے، پیدا کیا، بنایا، جنت میں رکھا، پھر کسی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیجا، تو اصل جو ہمارا گھر ہے وہ جنت ہے، اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر جنت میں داخلے کے لیے شرط مقرر کی ہے. یہ شرط جس میں پائی جائے گی وہ جنت میں جائے گا، جس میں یہ شرط نہیں پائی جائے گی وہ گردن نہیں ہلاؤ بھائی، مجھ سے بولو. ہاں، یہ ہوئی بات، وہ جنت میں نہیں جائے. ہم سعودیہ گئے حج عمرے پہ، اور بھی کوئی گیا ہوگا. سعودیہ نے یہ قانون بنایا، گردن توڑ بخار یرکان جو اس سے پاک ہوگا ویلکم، اس سے پاک ہوگا ویلکم. کیا مطلب؟ خوش آمدید، بخیر راغلے، آئیے. اور جس کو یہ بیماری ہوگی گیٹ بولو دلو، ہم بھی طالب علم ہے، گیٹ آؤٹ، اندر اخلا سختی سے. یہ اور بات ہے، یا تو اللہ معاف فرمائے ہر چیز چکر بازی ہیں. ڈاکٹر سے غلط سرٹیفکیٹ بنایا، میڈیکل سرٹیفکیٹ غلط بنایا اور دکھایا، اس نے کہا یا اللہ معافی. ہاں، وہاں یہ چکر بازی نہیں ہوگی، وہاں جو شرط ہے وہ پائی جائے گی تو آئے گا، شرط نہیں پائی جائے گی تو داخل نہیں ہو سکتا. ساؤتھ افریقہ ہم گئے، جیسے کہ وہاں بھی یہ قانون ہے کہ یہ بیماری ہے تو اندر داخل نہیں ہو سکتے. بیماری سے پاک ہے تو پھر آ جائیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی گھر جنت
اس کے لیے ضابطہ اور قانون بنایا اور شرط مقرر فرمائی، وہ کیا ہے؟ دل کا تزکیہ ہونا۔ دل کا کیا ہونا؟ تزکیہ ہونا، دل کا تزکیہ ہونا۔ اب تزکیہ ہونا آپ پوچھیں گے بھی نہیں کیا مطلب؟ تزکیے کے معنی آتے ہیں پاک صاف ہونا۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بقیہ مال کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ جب انسان نکالتا ہے 100 روپے میں کتنی ہے؟ 2.5 روپیہ۔ 25 میں تو مسئلہ خراب ہو جائے۔ 2.5 روپیہ 100 میں کتنا ہے؟ اس کو 2.5% بھی کہیں گے، 40واں حصہ بھی کہیں گے۔ آپ حساب کریں گے یہ 2.5 روپیہ 40واں حصہ بنے گا اور 2.5%، 2.5% بھی بنے گا۔ اور لاکھ پہ کتنی ہے؟ 2,500، 2,500 ہے۔ تو جب زکوٰۃ دینے والا صاحب نصاب یہ 2,500 نکالے گا تو باقی 97,500 وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک اور صاف۔ وہ کیا ہو گیا؟ پاک اور صاف۔ یہ جو 2.5% نکلا 2,500، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے مال۔ اس لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اور میری آل پر زکوٰۃ استعمال سے منع کیا۔ مشہور بے شمار واقعات احادیث ہیں، منع فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سید بیچارے کچھ نہ دو۔ 2,500 زیادہ ہے، 97,500 زیادہ ہے؟ ہاں زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ کیا بولیں گے؟ بہت زیادہ ہے۔ کھیرا ہوتا ہے نا، کھیرے کو آپ نے ایسے کرے گول کاٹا، 1 2 3 4 10 حصے بنائے گول گول۔ سلاد کھاتے ہیں نہیں؟ جس جگہ دعوت میں جاؤ یا ہوٹل میں جاؤ، کھانا بعد میں آئے گا، سلاد پہلے۔ کھانا آنے تک ٹماٹر، کھیرا، پیاز سب ہضم، جب کھانا آتا ہے سلاد کیا ہے؟ ختم۔ رائتہ بھی ختم۔ وہ دیکھا ہے نا، کھیرے کے ٹکڑے گول گول 10 ٹکڑے کاٹے، 9 ادھر کیے، پھر ایک میں سے 4 ٹکڑے کرے۔ اسے روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے کی عادت ہے۔ جو ایک ٹکڑا ادھر کیا نا، یہ 2.5% ہے۔ یہ بڑے بڑے 9 اور 1 کے 3 حصے، یہ بقیہ ہے۔ تو 97.5 کیا ہے؟ بہت۔ تو اگر سید ہو تو اس 97.5 سے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج، حضور کے عشق اور محبت واقعاتاً اگر کوئی سید ہے آپ جانتے پہچانتے، بلکہ کوئی کہتا بھی ہے تو بس حضور کے عشق اور محبت میں اس مال سے تعاون کرو۔ یہ تو خیر بات آگے نکل گئی، دوسری ہو گئی۔ تو زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ پاک صاف کرنا، پاک صاف۔ تو تزکیے کے معنی بھی یہی ہے کہ پاک صاف کرنا۔ کیا کرنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ۔ طلباء کو یاد ہونا چاہیے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ۔ اللہ نے ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز مقرر کی ہے۔ ہاتھوں کو مٹی لگ جائے، میدان میں کھیلے، فٹ بال وغیرہ کھیلتے نہیں، یہ تو خیر مٹی کم ہے، ہماری مٹی ہے تو ماشاءاللہ بڑا پاک صاف۔ ہاں بارش ہو جائے تو اور دھول مٹی ہے ہی نہیں ادھر، نہیں گھاس واس لگی ہے۔ ہمارے بڑی مٹی ہوتی، دے مار 4.5، ہوا میں مٹی، گھر میں مٹی۔ تو مٹی وٹی لگ گئی، اگر پانی سے آپ دھوئیں گے، پانی میں یہ تاثیر ہے بابا بالکل ہاتھ صاف۔ لیکن اگر قورمہ شورمہ کھایا، بریانی شریانی، چکناٹ لگ گئی، پانی صاف ہوگی؟ اس کی صفائی کی تاثیر صابن میں، صابن یہ سرف، یہ جو لکوڈ آتا ہے اس سے آپ دھوئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاتھ صاف۔ اس میں تاثیر۔ اور اگر آئل پینٹ ہو رہا ہے، اللہ ایسا مدرسہ بنا دے آپ کو، ایک بھی آمین نہیں کہہ رہے تھے، ہوا کیا ہو؟ کیسے لوگ ہیں یار ڈھیلے، ایسا مدرسہ اللہ بنا دے۔ ایسے نہیں آمین ثم آمین، حضرت کیا بات کر دی، یہ جوش موش نہیں ہے، زبیر صاحب بولے ہیں کیا ڈھیلے ڈھالے، خوش ہونا چاہیے نا بھائی، آمین حضرت کمال کر دی، دل کی بات کہہ دی۔ یہ بیٹھے میں خاموش، پھر کہتے آمین۔ بننا چاہیے یا نہیں؟ ہاں اب ہے کچھ زور، اگر جو ہوتا ہے نا بننا چاہیے تو اور مزہ آ جاتا۔ بننا چاہیے یا نہیں؟
بولے حضرت دعا کرے بنے لوگ دنیا سے آئیں یہاں دنیا میں جائیں. مولوی زبیر صاحب کہاں گئے؟ ہم جماعتوں میں کہاں گئے؟ پاناما، سینٹرل امریکہ، وینزویلا جنوبی امریکہ، ویسٹ انڈیز سنا ہے نام نہیں؟ بہامس کے جزائر ہیں، ویسٹ انڈیز ہم گئے. ہم اڑے انگلینڈ سے جہاز میں 9 گھنٹے جہاز بحر اٹلانٹک جسے کہتے ہیں بحر الکاہل، اس پہ اڑتا رہا پھر سمندر میں اتر گیا. یہ سارے 30 جزیرے جو ہے نا سمندر کے اندر ہیں. کیریبین سی کہلاتا ہے، بہامس کے جزائر، ویسٹ انڈیز. یہ کیوبا بھی وہیں ہے، یہ طالبان کو قید کر دیا تھا نا. امریکہ بہت ڈرتا ہے. یہ امریکہ شمالی بہت دور ہے. یہ کیریبین سی ہے، بحر الکاہل. پھر جنوبی امریکہ کے ملک آتے ہیں 13. برازیل بہت بڑا ملک ہے، چلی بہت بڑا ملک ہے، ارجنٹائن، وینزویلا، بولیویا، سورینام، گیانا، یہ 13 ملک ہیں. پھر ان کو پورا پار کرے گا. پھر بحر پیسفک آتا ہے جسے بحر اوکینوس کہتے ہیں. پھر بحر پیسفک کے بعد یہ شمالی امریکہ 52 اسٹیٹ. یہ بش والا، ٹرمپ والا، وہ پاگل کے بچے ادھر ہیں، ڈر کے مارے ادھر ڈالا ہے کہ نکل کے نہ آ جائیں. سمجھ آیا نہیں؟ یہ ہم نے دیکھا ہے، ادھر ڈالا تھا پاگل کے بچوں نے. اور یہاں پیمپر پہنتے تھے، سنا ہی نہیں سنا؟ پیمپر کم پڑ گئے تھے، پیمپر پہنتے ادھر چپتے نا پیمپر. ہاں پیمپر پہنتے تھے چاروں. خیر یہ الگ بات ہے، اللہ معاف فرمائے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہم اڑتے رہے پھر اتر گئے. تو ویسٹ انڈیز کے جزیرے میں ہم اترے. ایک دوسرے سفر کرو، 12 گھنٹے کا سفر ہے ایک دوسرے جزیرے کے اندر. سمجھ گئے؟ یہ بات کس پہ آئی؟ ہاں وہ لوگ پتہ نہیں کہاں گئے. تو ہم بھی ملکوں میں گئے تو ساری دنیا سے لوگ یہاں پر آئے. یہاں سے کیا کرے؟ ساری دنیا میں. راویڑ میں آتے ہی نہیں آتے. راویڑ کی بعض شاخیں ہیں، پنڈی کی شاخیں، کوئی پڑھا وہاں پہ نہیں. چلو مجھے بھیج دیں گے لگ رہا ہے. یہاں رابعہ تک ہے، کہاں تک ہے؟ ساتھی سے. چلو آگے بھی ہو، اللہ کہاں ہے ترقی دے، بھیجیں گے. بہت سے پڑھتے ہیں وہاں پہ. تو ساری دنیا میں لوگ جائیں. سمجھ آئے نہیں؟ تو تزکیے کے معنی کیا ہوئے؟ پاک صاف کرنا. اب اگر یہ آئل پہ سے بات آئی بننے پہ، اگر یہ بنے گا تو اس پہ آئل پینٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ آئل پینٹ. اور آئل پینٹ پہ طالب نے ہاتھ لگا دیا اور وہ لگ گیا، صابن سے صاف ہوگا؟ سرف سے ہوگا؟ پانی سے ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ تھنر، پیٹرول، مٹی کا تیل. اس کو ایسے لگاؤ گے ایسا غائب ہوگا تھا ہی نہیں. مٹی کے تیل یوں کرو، آئل پینٹ ایسا غائب ہے نہیں. پھر صابن سے دھو لو. تو ہر چیز کی صفائی کے لیے کسی نہ کسی میں تاثیر ہے. زنگ وہ تیزاب سے دور ہوتا ہے، یہ آگ سے. اب یہ چکر ہے کہ جس انسان کوئی گناہ کرتا ہے دل سے بے قرار نقطہ لگتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، گناہ یہ آنکھ سے کرے، یہ کان سے، یہ زبان سے، یہ ہاتھ سے، یہ پاؤں سے، دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اب جو دل کالا ہو گیا، یہ پانی سے صاف ہوگا، یہ صابن سے صاف ہوگا، یہ مٹی کے تیل سے ہوگا، کس سے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا وہ سقالۃ القلوب ذکر اللہ. دل کی صفائی یہ ذکر اللہ سے ہوتی ہے. جب بھی کہے گا لا الہ الا اللہ الا اللہ یا اللہ، تو دل سے ایک سیاہ دھبا کیا ہوگا؟ ضرور دور ہوگا. ہر ایک تیزاب ہوتا ہے ہلکا والا، ہلکا تیزاب، وہ بھی صاف کرتا ہے. ایک ہوتا ہے گٹر صاف کا کالا تیزاب، دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ اور طاقتور ہوتا ہے. ایک ایسا پوری گاڑی زنگ آلود ہے، آپ کو دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس گاڑی کو تیزاب میں ڈالا ایسی چمکتی ہوئی نکل آئی. ایسے تیزاب ہوتے ہیں. تو یہ جو کلمہ ہے نا صفائی کے لیے، ایک بھی قسم کی تیزاب کے معنی نہیں. ایک دم دل کو کیا کرتا ہے؟ صاف. لیکن وہ نسبت کے ساتھ ہو، کسی سے بیعت ہو، نسبت کے ساتھ ہو، سیکھ کے کرنا ہو، اس کی صفائی. تمام اولیاء اللہ نے لکھا ہے سب سے آسان اور سہل ترین ذریعہ دل کی صفائی کے لیے ذکر جاری ہے. یہ صوفیہ کی عملیات میں سے ایک ہے. تسبیح صبح شام کی، اس کا درجہ اور ہے، اور ذکر جاری اس کا درجہ اور ہے، وہ تفصیل بعد میں. تو یہ دل کی صفائی کے لیے اللہ نے یہ چیز کیا کی ہے؟ مقرر کی. تو تزکیے کے معنی کیا ہوئے؟ تو وہ جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. ذَلِكَ اشارہ جنت کی طرف ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جنت گھر ہے اس آدمی کا جس نے دل کا تزکیہ کیا ہو، اور جس نے نہ کیا ہو اس کے لیے. کس سے ہی ختم ہو گیا. تزکیہ ہوگا تو جنت میں جائے گا، تزکیہ نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا.
اب تزکیے کا ہے ایک آسان طریقہ اور ایک مشکل طریقہ. تزکیے کا ایک ہی کیا آسان طریقہ اور ایک کیا ہے؟ پہلے مشکل بتاؤں یا آسان؟ مشکل پہلے سن لو، آسان تو پھر آسان ہو جائے گا. مشکل سن لو پہلے. مشکل طریقہ یہ ہے کہ جب بھی انسان اس دل کی گندگی کے ساتھ جائے گا، اور دل گندہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ گناہوں سے. دل گندہ کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں کے لبریز وہ گیا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور دیکھے گا اللہ ولی المومنین، کہ یہ ہے تو ایمان والا میرا دوست ہے. اللہ ولی المومنین، اللہ ولیوں کا دوست ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میری جو ہے وزیر اعظم سے دوستی ہے تو کمال ہے یا نہیں؟ لیکن وزیر اعظم خود کہے کہ اس سے میری دوستی ہے تو پھر بڑا کمال ہے. کیا ہے؟ تو یہاں یہ نہیں کہہ رہا، بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ولی اللہ ایمان والوں کا دوست. یہ کتنا بڑا اللہ درجہ دے رہا ہے. تو اللہ دیکھے گا کہ یہ ہے تو میرا دوست، لیکن شرط نہیں پائی جا رہی. ہے تو میرا دوست، شرط نہیں. وہ کیا ہے؟ ایک یہ تو بات تھی وہ بھی بھول گئے. تزکیہ نا، شرط ہے جنت میں تزکیہ، وہ پایا نہیں جا رہا. ہے دوست، اب کیا کرے؟ تو یہ جو قبر بھینچتی ہے نا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. اب جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو فوراً ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں. آئے نا، پولیس آئی، ایدھی گاڑی آئی، چپکی آئی، فوراً کہاں لے جاتے ہیں؟ ایمرجنسی میں. تو یہ ایمرجنسی ہے. اولین جو ہے نا ٹریٹمنٹ ملتی ہے. تو یہ وہ ہے جو عذاب نہیں ہے. اللہ جس کو 70 ماہوں سے بڑھ کے محبت ہو، اللہ عذاب دے گا اس کو؟ ماں عذاب دے گی بچے کو؟ تو عذاب اللہ نہیں دے رہے، مجبور ہیں کہ شرط نہیں پائی جا رہی. یہ تزکیہ ہو رہا ہے. تزکیہ کہو یا علاج کہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ علاج ہو رہا ہے. کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی، شرط کے بغیر داخل کر نہیں سکتے. تو قبر میں تزکیہ ہوگا. جیسے کوئی بیمار ہو جائے چھوٹا سا، تو امی ابو نے دوا دی تھی، استاد نے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. زیادہ بیمار ہو تو کلینک میں جاتا ہے، اور زیادہ بیمار ہو تو اسپتال جاتا ہے، اور زیادہ بیمار ہو تو پھر اسلام آباد کسی پنڈی میں جاتا ہے، اور بیمار ہو تو پھر لندن، امریکہ، جرمن جاتا ہے. ایسا ہے ہی نہیں. تو لہذا قبر میں علاج ہوگا، تزکیہ ہوگا. اگر ہو گیا تو صحیح. اگر زیادہ بیمار ہوا، زیادہ سیاہ، تو پھر جہنم میں بھی اللہ حفاظت فرمائے. عذاب نہیں ہے جو سانپ بچھو ڈالیں گے، آگ ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا عذابات ہیں. تو یہ علاج ہوگا. تو یہ آسان علاج ہے، مشکل ہے؟ یہ مشکل علاج ہے. علاج ہوگا، تزکیہ ہوگا. جب تزکیہ ہو جائے گا تو پھر ایک جہنمی نکلے گا حبۃ السودا، بالکل چھوٹا، سکڑ کے جل کے کالے دانے کی طرح ہو جائے گا. اللہ اس کو بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. آخری جنتی کہو یا آخری جہنمی کہو، ایک ہی بات ہے. اس کو دنیا سے کیا ہوگی؟ 10 گنا بڑی جنت. یہ ایمان کی وجہ سے مل رہی ہے. سزا تو بھگتی بیچارے نے، اور کون بھگت سکتا ہے؟ لیکن بعض علاج بیماریاں دنیا میں لا علاج ہیں. اب ایڈز ہے، ہم دبئی گئے، 7 مہینے لگائے. دبئی، ابوظہبی، شارجہ، عجمان، ام القوین، فجیرہ، راس الخیمہ، 7 ملک، مسقط بھی گئے. جہاں اس سے ہوتے نا، کیا بن گئے تھے دین سے پھرنے والے، کیا کہتے ہیں، مرتد دین سے جہاد ہوا. وہ پہاڑ دیکھا صحابہ کی قبر. یہ دیبا میں ہے، دیبا فجیرہ، دیبا مسقط اور دیبا یہ. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ نہیں، یہ تو ہو گیا جی. زندگی جو ہو جاتے ہیں ان سے وہ ہوا. تو خیر، بالکل ہی جو آخر میں نکلے گا اس سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. یہ ایمان کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. ہاں، ایڈز، دبئی میں ایڈز کتنے بیمار، 96 کی بات ہے. اس کے علاج نہیں ہے. کینسر کا بھی کہتے ہیں علاج نہیں، اور بیماری لا علاج بیماری کی کہلاتی. نہ یہاں علاج ہوگا، نہ پاکستان کے بڑے اس میں علاج ہوگا، نہ امریکہ، لندن، انگلینڈ، جرمن میں علاج ہوگا. لا علاج بیماری ہے، ہوگا ہی نہیں. تو لہٰذا بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ اس کا علاج جہنم میں بھی نہیں ہو. اللہ حفاظت فرمائے.
قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، اللہ ان لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بات تک نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ جب تزکیہ وہاں نہیں ہوگا تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ جہنم میں۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر رکھا کریں ضرور، انہوں نے کہا لا یکلمہم، ہم کا مرضی کیا ہے؟ کافرین، منافقین، مشرکین، شرک، کفر، نفاق، ایسی لا علاج بیماری ہے، نہ اس کا قبر میں علاج ہے نہ جہنم میں علاج ہے، ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے۔ ایمان کے ساتھ گیا اور قتل کیا، چوری کی، زنا کیا اور بڑے بڑے گناہ کیے تو وہ علاج ہو جائے گا، علاج ہو کے یہ جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو تزکیے کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ تو مشکل ہے، ہم موم بتی پہ انگلی یہ نہیں رکھ سکتے، یہ رکھ سکتے ہیں؟ چراغ میں سے مچھر کاٹ لے، اللہ معاف فرمائے، مچھر کاٹ لے، نماز نہیں پڑھتی، خضو گیا تو سانپ بچھو کاٹے، وہ بھی ایسا کہ پھن مارے تو وہاں کبھی سبزہ نہ ہوگے، اونٹ کی گردن سے موٹے ہو، بہت بڑے بڑے سانپ قبر میں، اور عذابات ہیں۔ آپ لے لیں جہنم کے خوفناک حالات، قبر کے خوفناک حالات، یہ 600 سال پہلے لکھی علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے، اور مولانا امداد اللہ قاسمی نے ملتان کا ترجمہ کیا، مل جاتی ہے، ہم نے بچپن میں پڑھی۔ اس میں ہر بیماری کا لکھا ہوا، ہر گناہ کا، وہ لے کے آپ حیران ہو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ مشکل علاج ہے، اور آسان کیا ہے؟ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ سمجھ گئے؟ میں نے اپنی اصلاح کرائی مکی صاحب سے، انہوں نے اصلاح کرائی شیخ الحدیث مولانا زکریا، ان کی فضا، وہ ہمارے دادا پیر ہیں، ان سے انہوں نے اپنی اصلاح کرائی خلیل احمد سہارنپوری، تینوں جنت البقیع میں مدفون ہیں، مکی صاحب بھی، شیخ الحدیث زکریا بھی، اور خلیل، تینوں جنت البقیع میں مدفون، تینوں شیوخ الحدیث ہیں۔ پھر انہوں نے اصلاح کرائی امام ربانی حضرت مولانا شریف گنگوئی سے، جو مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھی، دونوں ایک ساتھ بیعت ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ، ایک دارالعلوم دیوبند کے بانی اور دوسرے وہاں کے شیخ الحدیث۔ انہوں نے اصلاح کرائی سید طائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، سارے سلسلے ان پہ جا کے ملتے ہیں، اور نور محمد سے انہوں نے آگے، انہوں نے حسن بصری سے، انہوں نے علی سے، ابوبکر سے، انہوں نے جناب رسول پاک، یہ سلسلہ پہنچتا ہے، یہ سلسلہ اس طرح۔ تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کرنا، اللہ اللہ کی ضربے لگانا، دل یہاں پہ پاک اور صاف ہو جائے گا، دل کیا ہو جائے گا؟ پاک اور صاف ہو جائے گا، اور نیکی کا وزن، عبادت کا وزن بڑھ جائے گا، نیکی کا شوق، نیکی میں مزہ، عبادت میں مزہ، ذکر کی تلاوت کی حلاوت، شیرینی، آدمی حیران ہوگا اس دل کے صفائی کے بعد یہ نعمتیں ملیں گی، یہ الگ ہیں، دنیا میں جنت، یہ الگ ہیں۔ اور جب یہاں تزکیہ ہو گیا، موت پر مزے، قبر میں مزے، میدان حشر میں مزے، پرسرات میں بجلی کی تیزی کی طرح، میزان عمل میں دائیں ہاتھ میں آؤ مقرؤ کتابی، آؤ میرا نام عمل پڑھو، اعلان کرتا پھرے گا سیدھا جنت میں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت، یہ حقیقی کامیابی اس کو ملی۔ تو اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تزکیہ کرنا یہ آسان طریقہ ہے۔ اب آپ بتاؤ کون تھا، مشکل والا کرنا ہے آسان والا؟ اتنی آہستہ بولنا، بولا حضرت مشکل والا کون کر سکتا ہے؟ مشکل والا تصور بھی سوچ کے رونگٹے کھڑے اور کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے بھائی؟ تو یہ آسان تزکیہ کر لیں۔ ہمارے جتنے علماء دیوبند ہیں، ہر ایک کی سوانح حیات موجود ہیں، آپ اس کو اٹھا کے پڑھ لیں، ہر ایک کسی نہ کسی کے ساتھ بیعت تھا، اور بغیر بیعت ہوئے وہ اپنے آپ کو کسی دینی کام کا اہل ہی نہیں سمجھتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے ہر کمرے سے دن میں قال اللہ قال رسول کی اذائیں، صدائیں گونجتی تھی، اور رات کو ہر حجرے، ہر کمرے سے اللہ اللہ الا اللہ لا الہ کی ضربوں کی آواز آتی تھی۔ انتظامی امور میں چپڑاسی دربان سے لے کر محتمم تک، اور تعلیمی امور میں چھوٹے سے استاد سے لے کے شیخ الحدیث تک، سب کے سب صاحب نسبت بزرگ ہوتے تھے، سب کے سب صاحب نسبت۔ اسی طرح سہارنپور میں، یہ تو یہاں آگے ہم چھوڑ دیا، بھول گئے، کسی کام کا اہل نہیں سمجھتے تھے، کسی کام میں لگنے کا، ہم نے اس کو بھول گئے۔ سب سے پہلے ایک عالم کو بلایا جائے گا، مختصر بیان کر رہا ہوں، جہنم میں ڈالا جائے گا،
ایک شہید کو بلایا جائے گا جہنم میں ڈالے، ایک سخی کو بلایا جائے گا۔ سنیے یہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، جب بیان کرنا چاہتے خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں لے، پھر بیان، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر بیان کر، پھر بے ہوش ہو جاتے، چوتھی مرتبہ بیان کرتے، اور واقعی رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث۔ صرف دل کا تزکیہ نہیں، دل کی ایک بیماری ریا، دکھلاوا، تعریف، واہ واہ، اس کے چکر میں اتنے بڑے بڑے یعنی کہ عمل رائے گا بیکار، رائے گا بیکار۔ تو بھئی تزکیہ ضروری ہے یا نہیں؟ پھر کروانے کا ارادہ ہے نہیں؟ تو اپنے استادوں سے مشورہ کریں، بزرگ مختلف آتے رہتے ہیں، ان سے ملیں، کہیں آپ جاتے ہیں گاؤں میں، وہاں بزرگ آتے ہیں، ملیں، جس سے دل ملے کسی نہ کسی کے ساتھ نسبت جوڑیں۔ جاتا واتا کچھ نہیں، جاتا واتا کچھ نہیں ہے، ملتا بہت کچھ ہے۔ ہمارے حضرت مکہ کو چھوڑ کے 15 سال آتے رہے، ہم 15 سال پورے ملک میں ان کے ساتھ پھرے، بنگلہ دیش گئے، ساؤتھ افریقہ اور ملکوں میں گئے، کوئی نہ لینا نہ دینا، اور دینے والے ہوتے ہیں، دینے والے لوگ۔ کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ نسبت قائم کریں، سمجھ گئے؟ علم میں بھی نور آئے گا، نکھار آئے گا، آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کا فرق ہوگا، زمین و آسمان کا فرق، وہ نسبت قائم نہیں ہے، اس کو دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے، زمین و آسمان کا فرق ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہمارا یہ سفر اسی سلسلے میں ہے۔ ہم کراچی سے نکلے اسلام آباد میں، ہمارے گلگت کے مولوی صاحب میں سیف الدین صاحب، وہاں جمعہ تھا، اس کے بعد آپ کی یہاں آئے، پھر اچریاں میں ہے، اس کے بعد پھر جگلوٹ میں پروگرام ہے، پھر استور گلگت کا ایک ضلع ہے، وہاں 3 پروگرام ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ شگر ایک ضلع ہے، وہاں پہ تقریباً 3 دن 9 پروگرام ہیں، پھر اسکردو ایک ضلع ہے یہ مستقل، وہاں ایک پروگرام ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھپلو، یہ بڑا شہر ہے، ضلع گانجے ہے لیکن اتنا مشہور ہو گیا کھپلو، لوگ اس کو ضلع کہتے ہیں، تو کھپلو شہر کے اندر وہاں 3 پروگرام ہیں، پھر ہنزا جو ایک مقام ہے وہ بھی ایک ضلع ہے، وہاں بھی پروگرام، گلگت شہر، گلگت بہت ضلع، 14 ضلع بن گیا، پہلے 7 تھے، پھر 10، ابھی 14 ضلع، پھر جو ہے وہ گلگت شہر میں۔ اور تو یہ سفر اللہ اخلاص نصیب فرمائے، اپنے اللہ اخلاص نہ ہو تو یہ چلنا پھرنا بھی بیکار ہے، سارے کچھ بیکار ہے۔ کہتے ہیں نا تالے میں چابی ڈالی، اگر نہیں ہلاؤ گے تو نہیں کھلے گا، الٹی طرف ہلاؤ گے تو نہیں کھلے گا، سیدھی طرف ہلاؤ گے کھل جائے۔ ہر عمل کے شروع میں استغفار، ہر عمل کے درمیان میں استغفار، ہر عمل کے آخر میں استغفار، یہ ہے، انسان مجبور ہے، شیطان تو بڑا قوی ہے۔ امام راضی جیسا آدمی جس نے تفسیر کبیر لکھی، ساری عقلیات میں، معقولات، فلسفہ، مشکل ترین فن ہے، خود بھی پڑھی ہوگی آپ نے، مرکات پڑھی ہوگی، آدمی حیران ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، اوپر سے گزر رہی ہوتی، میپ سے پڑھ رہے ہیں آج کل، نہیں تسادسہ میں ہوتی ہے وہ، یعنی اوپر سے گزرتی ہے، مشکل ترین فن ہے۔ تو معقولات کے امام، منقولات نہیں، عقلیات کے، اس میں تفسیر لکھی، پھر انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنے علم کے اوپر۔ شیطان آ گیا آخری وقت میں، کہا کہ اللہ کی توحید کی کیا دلیل ہے، وہ تو فرشتوں کا بھی استاد ہے، شیطان کیا تھا؟ فرشتوں کا بھی استاد، وہ تو مارا گیا حسد کی وجہ سے، رانگا درگاہ ہو گیا، اس نے دلیل توڑ دی، پھر ایک 99 دلیل دی امام راضی نے، اور وہ آخری وقت تک نہیں چھوڑتا، ایمان کا دشمن ہے، 99 دلیل دی، اور پھر آخری وقت ایسا تھا کہ شاید بغیر ایمان کے چلے جائیں۔ ان کے جو بزرگ تھے پیر، وہ کہیں وضو کروں، کشف ہوا تو انہوں نے وضو کرتے پانی پھینکا کہ کیوں نہیں دیتا بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا، کیا تکبر، کیا علم، کیا دلیل دے رہے، بغیر دلیل کے کیا کرتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اللہ نے روح نکال دی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے، اور شیطان یہ جا وہ جا، شاہ عبد القادر جیلانی کے پاس آ گیا، ہوا بادلوں کے اندر، تم نے بہت زیادہ عبادت کی، اور تم نے بہت ریاضات مجاہدے کیے، اور تم نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا، لہذا تمہاری نماز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انبیاء کو معاف نہیں، بڑے بڑے بزرگوں کا، صحابہ کو معاف نہیں، مجھے کہاں سے ہو گئی؟ سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جاتے جاتے وار کر رہے ہیں، بھاگتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اس میں میں نے بڑوں بڑوں کو ڈبوئے، اللہ نے پھر ان کو ہدایت دی ہوئی تھی، بزرگ تھے نا، غوث تھے، صرف عالم نہیں تھے، کہا کہ نہیں میرے علم نہیں تھے، میرے اللہ نے بچایا، پھر گیا بدبخت۔ سمجھ رہے نہیں بات کو؟ تو بڑوں بڑوں کو نہیں چھوڑتا ہم اور آپ کی، تو نسبت کا قائم کرنا، کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ بیعت ہونا، آپ کو میرا یقین نہیں ہے، خانہ قاسم نانوتوی جو بانی ہیں، وہ دونوں علم کے پہاڑ ہیں، علم کے کیا ہیں؟
اور بیعت ہو رہے ہیں غیر عالم سے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی غیر عالم ہے, دونوں بیعت ہو رہے ہیں کس سے؟ تکبر نہیں ہے, صاحب دل ہیں ان سے بیعت. ان کو چھوڑو, ہمارے پہلے پیر و مرشد میرے استاد شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید, نام سنا ہے؟ بے شمار کتابیں لکھی. وہ بیعت تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب, وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, ہمارے قریب رہتے ہیں. وہ مفتی تقی عثمانی جو آج دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں, ان کے بڑے بھائی رفیع عثمانی, دونوں بیٹے ڈاکٹر عبدالحی عارفی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, تھانوی خلفاء میں سے. اتنے بڑے بڑے عالم, کوئی وہ نہیں ہے کہ میں غیر عالم سے کیسے بیعت ہوں. سمجھتے ہیں یہ صاحب دل ہے, ان سے بیعت موجود ہیں. قاسم نہیں سمجھ رہے, تو موجود ہیں. ان کی آپ اصلاحی خطبات پڑھیں, میرے شیخ, میرے والد, میرے شیخ ڈاکٹر عبدال صاحب کو ذکر کریں گے, وہ اتنے بڑے عالم. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی؟ تو یہ ضروری ہے, اس سے تزکیہ ہوگا, ورنہ جنت میں داخلہ ہی مسئلہ ہے. باقی جو دنیا آخرت کے فائدے وہ الگ ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. اے اللہ کہنا سننا قبول فرما, کمی بیشی کو معاف فرما, ہمیں اخلاص نصیب فرما, دنیاوی منفعت ریاکاری کے خلاف سے محفوظ فرما. جتنے بھی حاضرین یہاں پر بیٹھے ہیں تمام کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما. جو بھی ان کے دل میں چیز ہو, جو بھی ان کے دل میں چاہت ہو, یا اللہ ان کی تمام دلی چاہت ہو تمناؤں کو پورا فرما. غیب سے اللہ تمام چیزیں عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.